لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے بحمد الہی۔ گزشتہ ویڈیو میں احکام کے جو خصوصیت آپ کے ساتھ بیان کیے گئے، اہم خصوصیت احکام کی اور شریعت کی دو اہم خصوصیت، ایک احکام کا ہمیشہ کے لیے ہونا اور احکام کا جامع ہونا، ایٹرنل اور یونیورسل۔ آج ہم آگے بڑھتے ہوئے بیان کریں گے احکام کے دو اہم ڈویژنس ہیں، اجتہاد اور تقلید۔ آپ کو سامنے بیان کریں گے اجتہاد کسے کہتے ہیں اور تقلید کسے کہتے ہیں۔ یہ دو ایسے ٹرمینالوجی ہمیں جاننا ضروری ہے۔ جہاں کہیں بھی شریعت کی گفتگو ہوتی ہے وہاں پر یہی اجتہاد اور تقلید کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ہم کلام پاک کا سہارا لیں گے، جہاں پر پروردگار سورہ توبہ کی 122ویں آیت ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان المؤمنون لینفروا کافہ۔ کہتے ہیں کہ مومنین کے لیے سب کے سب جانا، کوچ کرنا، ہجرت کرنا، آگے بڑھنا پاسبل نہیں ہے۔ میں اپنے زبان میں اس کا آپ کے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ ایسا کیوں نہیں ہے کہ مومنین میں سے ایک گروہ آمادہ ہو جائے اور دین میں گہرائی سے تفکر کرے۔ فقاہت یعنی گہرائی سے تفکر کرنا، گہرائی سے دین کو سمجھنا۔ کوئی جائے آمادہ ہو جائے، پورے کے پورے مومنین آمادہ نہیں ہو سکتے، سب کے لیے اپنے اپنے مشکلات اور مشغولیات ہیں۔ بہتر کیا ہے، ان میں سے ایک گروہ، ایک گروپ آمادہ ہو جائے جو سمجھتا ہے کہ دین کو سمجھنے میں اور گہرائی سے سمجھنے میں وہ قدم بڑھا سکتا ہے، وہ آگے بڑھے۔ اور بڑھنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر کیا کرے، وَلْيَنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا۔ جیسے ہی واپس آئیں گے دین کو سیکھنے کے بعد گہرائی کے ساتھ، پھر اپنے قوم کو ڈرائیں گے، پھر اپنے قوم کو عذاب الہی سے ڈرائیں گے، لعلہم یحذرون، تاکہ یہ قوم جسے ڈرایا جا رہا ہے وہ بھی عذاب الہی سے برحذر ہو جائے، آمادہ ہو جائیں اپنے آپ کو قیامت کے لیے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ اس آیت شریفہ میں جو سورہ توبہ کی آیت ہے، جہاں پر تین اہم نقطے قابل غور ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ مومنین میں سے گروہ کا آمادہ ہونا ضروری ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ گروہ جائے گا، ہجرت کرے گا، کوچ کرے گا اور دین میں گہرائی سے مطالعہ کرے گا، دین کو گہرائی سے سمجھے گا۔ اور تیسرا اہم نقطہ کیا ہے، اپنے قوم کو ڈرائے گا جب وہ واپس آئے گا۔ اس میں سے ایک بھی اگر کم ہو جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں، دیکھیے آپ انسان کی ہدایت منقطع ہو جائے گی۔ سورہ توبہ میں یہاں پر بسم اللہ کہا تو معذرت کے ساتھ میں اس کے بارے میں توجہ نہیں تھی، پھر کیونکہ سورہ توبہ ہے
تو اس لحاظ سے دیکھیے اس میں آپ ایک بغیر بسم اللہ کے کہنا چاہیے تھا. اور یہاں پر یہ ہے کہ توجہ کیجیے، اس میں یہاں پہ 3 اہم چیز ہیں جو یہاں پر دیکھیے یہاں پہ ہمیں جاننا ضروری ہے، اور وہ انسان کی ہدایت کے لیے بے انتہا ضروری ہے. ایک، گروہ کا آمادہ ہونا. اگر کوئی آمادہ نہ ہو تو معاشرے میں ہدایت نہیں ہو سکتی. دوسرا، گروہ آمادہ ہو جائے لیکن بیکاری سے اپنی زندگی بسر کرے، وہ حوزہ چلے جائے، وہ یونیورسٹی چلے جائے، لیکن اپنی زندگی کو بیکاری سے گزارے، اس سے بھی معاشرے کی اور قوم کی ہدایت نہیں ہو سکتی. آمادہ ہونا ہے، اور آمادہ ہونے کے ساتھ وہ وہاں پر جانا ہے اور گہرائی سے دین کا مطالعہ کرنا ہے. اور اس کے بعد بھی دیکھیے اب یہ کافی نہیں ہے، اور وہاں پر بیٹھ جائے، گہرائی سے مطالعہ کرے، لیکن اپنی قوم کی طرف واپس نہ آئے، اس سے بھی قوم کی ہدایت کامل نہیں ہو سکتی ہے. کب کامل ہوگی؟ وہ جائیں، گہرائی سے مطالعہ کریں اور پھر واپس آئیں. یہ قانون ہے، اور یہ قانون ایک کامن سینس کے تحت ہے. یا ایسا نہیں کہ خدا الگ سے بیان کر رہا ہو. جانا ہے، گہرائی سے مطالعہ کرنا ہے اور واپس آنا ہے اور قوم کی ہدایت کرنا ہے، تب جا کر قوم ہدایت یافتہ ہو جائے گی. یہ واضح آپ کے لیے. اور واضح ہونے کے ساتھ اب میں یہاں پر اجتہاد اور تقلید کو سمجھانے کے واسطے یہ ایک مقدمہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ یہاں پر سیکھنے والوں کے لیے جو لرنرز ہیں اس کی ملٹیپل کیٹیگریز ہے. 4 اس کے کیٹیگریز علماء بیان کرتے ہیں جو سیکھ رہے ہیں، جو شریعت کو سیکھ رہے ہیں. پہلا کیٹیگری توجہ کیجیے آپ، ایک وہ ایسا لرنر، وہ ایسا علم حاصل کرنے والا جو احکام کو اس کے ریسورسز سے ڈرائیو کر سکتا ہو، استنباط کر سکتا ہو. علماء فرماتے ہیں اس کا نام ہے مجتہد. اجتہاد یعنی کیا؟ آپ کے لیے واضح ہو گیا. اجتہاد کیا چیز کا نام ہے؟ اجتہاد احکام کا ڈرائیو کرنا، استنباط کرنا اس کے منابع سے. انشاءاللہ وہ منابع کے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے تفصیلی طور پر بھی. بطور خلاصہ یہ کہ منابع کیا ہے؟ قرآن اور سنت، احادیث، یہ دونوں ضروری ہے. مجتہد آئے گا، قرآن اور سنت کے سہارے سے احکام کو ڈرائیو کرے گا. جو کرنے والا ہے اسے کہتے ہیں مجتہد. یہ پہلی کیٹیگری ہے. دوسری کیٹیگری ہے کہ اسی مجتہدین میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو احکام کے استنباط کرنے میں، ڈرائیو کرنے میں بہت زیادہ مہارت اور اسپیشلائزیشن رکھتے ہیں ہر فیلڈ میں. جیسے کہ میڈیسن ہے، بعض جنرل ڈاکٹرز ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی جنرل ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ایسے بھی اسپیشلائز ڈاکٹر رہتے ہیں کہ اس فیلڈ میں ان کی مہارت بہت زیادہ ہوتی ہے. مجتہد اس فیلڈ میں ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو اجتہاد کرنے میں، استنباط کرنے میں دوسروں سے زیادہ ان کے پاس مہارت پائی جاتی ہے، اور اسی بنا پر لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں مرجع تقلید. تو پتہ چلا دیکھیے اس میں آپ ایک مرجع تقلید کا مقام مجتہد سے بلند ہے. مجتہد ایک مرجع تقلید سے نیچی کیٹیگری ہے. ہر مرجع تقلید کا مجتہد ہونا ضروری ہے، لیکن ہر مجتہد کا مرجع تقلید ہونا ضروری نہیں ہے. سیم ایسے مثال، ہر ڈاکٹر کا اسپیشلائز ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے. توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ ہر جنرل ڈاکٹر اسپیشلسٹ نہیں ہوتا، لیکن ہر اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے. سیم ویسے ہی ہر مرجع تقلید مجتہد ہوتا ہے، لیکن ہر مجتہد مرجع تقلید نہیں ہوتا. کیوں؟ مرجع تقلید وہ انسان اور وہ مجتہد ہے جو فن اجتہاد میں اور فن استنباط میں دوسروں سے ماہر ہوتا ہے. یہ دوسری کیٹیگری ہے. اور تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ جہاں پر ان مراجع تقلید میں ایسا بھی ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس کا مقام بہت بڑا ہے، جو اجتہاد میں بھی اس کی مہارت زیادہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ
ایک کمیونٹی کو، ایک قوم کو ہدایت کرتا ہے، لیڈ کرتا ہے، رہبری کرتا ہے. توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ. اس مرجع تقلید کو کہتے ہیں ولی فقیہ. بہت ہی خاص ہو گیا ہے. دیکھیے اس میں یہاں پہ جنرل مجتہد، ان کے اوپر مرجع تقلید، ان کے اوپر ولی فقیہ ہے جو اجتہاد میں بھی ماہر ہے، کامل ہے، اور ساتھ ساتھ ایک قوم کو، ایک ملک کو اسلام کے راستے پر رہبری کرتا ہو، گائیڈ کرتا ہو، لیڈ کرتا ہو. اسے کہتے ہیں ولی فقیہ. مجتہد کا معنی واضح، مرجع تقلید سے اس کا معنی واضح، اور ولی فقیہ کیا ہے وہ بھی ہمارے میننگ واضح. اب چوتھی جو کیٹیگری ہے جو آپ کے سامنے بیان کریں گے، وہ کیٹیگری وہ ہے، وہ ایسے لرنرز کی ہے، وہ ایسے سیکھنے والوں کی ہے، توجہ کیجئے، جو استنباط کرنے میں ان کے پاس مہارت نہ ہو، اجتہاد کرنے میں قرآن اور سنت سے ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہ ہو. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مرجع تقلید کی تقلید کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں. اسی لیے ان کا نام کیا ہوگا؟ مقلد. تقلید یعنی کیا؟ وہ عام انسان جو احکام کی آشنائی کے لیے کسی مرجع تقلید کو فالو کرتا ہو، اسے کہتے ہیں تقلید. اور تقلید کرنے والے کو کہتے ہیں مقلد. 4 کیٹیگری آپ کے لیے واضح ہو گئے، اور 4 سے یہاں پر 5 نہیں ہے. مجتہد، مرجع تقلید، ولی فقیہ اور مقلد. اس 4 کے 4 لوگ لرنر سے سیکھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اس میں بلند مقام رکھنے والا کون ہے؟ وہ ولی فقیہ ہے، جو استنباط اور اجتہاد میں بھی احکام کے ڈرائیو کرنے میں سب سے زیادہ ماہر ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ قوم کی، ایک ملک کی، اللہ کی راہ میں، اسلام کی راہ میں لیڈ کرتا ہو، رہنمائی کرتا ہو. توجہ کیجیے آپ. اور ایک یہاں پر دیکھیے، آپ ایک آپ کو مثال دوں گا. تقلید میں اور اسپیشلائزیشن میں کیا رشتہ ہے، کیا ریلیشن ہے؟ توجہ کیجیے آپ. یہاں پر آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے آگے بڑھوں گا میں. جیسے کہ پہلے زمانے میں، توجہ کیجیے آپ، کیونکہ یہاں پر ضروری ہے کہ ہم آخر کار لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ ہم کیوں مرجع تقلید کی تقلید کریں. یہ اس مثال سے آپ کے لیے واضح ہو جائے گا. توجہ کیجیے، پہلے زمانے میں جب میڈیسن دیکھیے آپ اتنا فروغ نہیں پایا تھا، ڈاکٹر سے، عام ڈاکٹر کے پاس بھی ہر لوگ کنسلٹ کرتے تھے اپنی ہر بیماری کے لیے، چاہے ان کی بیماری بلڈ پریشر کی ہو، چاہے شوگر کی ہو، چاہے بخار کی ہو، چاہے ہارٹ کی ہو. وہی ایک جنرل فزیشین سب کا علاج کرتا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب ماشاءاللہ سے دیکھیے اس میں آپ ایک علم میں ترقی ہوئی، میڈیسن میں ترقی ہوئی، تو اس میں شعبوں میں اضافہ ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہر آرگن کے ٹریٹمنٹ کے لیے ایک خاص اسپیشلائز ڈاکٹر آ چکا ہے. پہلے پورے بدن کے واسطے ایک ڈاکٹر تھا، پورا علاج کیا کرتا تھا. اب ایسا نہیں ہے. اب دماغ کا ڈاکٹر الگ ہے، پیٹ کا ڈاکٹر الگ ہے، دل کا ڈاکٹر الگ ہے، ہڈیوں کا ڈاکٹر الگ ہے، نرس کا ڈاکٹر الگ ہے. مختلف شعبے بن گئے. آپ کو سامنے دیکھیے، آپ یہاں پر بتاؤں گا میں، یہ آپ دیکھیے آپ ڈائبٹیز کا الگ ہے، ریڈیولوجی الگ ہے، نیورولوجی الگ ہے، اورل ہیلتھ الگ ہے، ہیپیٹالوجی الگ ہے، آرتھوپیڈک ہے. ہڈیوں کا مختلف شعبے ہیں. جہاں کسی آرگن میں، کسی انسان کے حصے میں کوئی اگر ایشو ہو، تو وہ انسان، وہ پیشنٹ اسی مخصوص اسپیشلسٹ کے پاس رجوع کرتا ہے. توجہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں. آپ دیکھیے آپ یہ انسان کا کامن سینس کہتا ہے، انسان کا دیکھیے اس میں آپ ایک پیور نیچر اور اس کی فطرت کہتی ہے کہ جہاں کہیں بھی اسے اگر مشکل ہو رہی ہو، اس ریسپیکٹیو، اس خصوصی شعبے کے ماہر کی طرف رجوع کرو. ڈاکٹر میں اگر ہڈیوں کا اگر مشکل ہو تو وہ ہڈیوں کو ڈاکٹر کے پاس جائے گا. توجہ کر رہے ہیں آپ. اگر پیٹ میں تکلیف ہو تو پیٹ کے ماہر کی طرف جائے گا. دل میں تکلیف ہو تو دل کے ماہر کی طرف جائے گا. توجہ کر رہے ہیں آپ. اسی طرح سے اگر دین میں اگر کوئی ایشو ہو، کوئی مشکل ہو، تو دین کے ماہر کی طرف جانا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی آئے اور یہ کہے کہ میں میتھس کا ایکسپرٹ ہوں اور میرے سے آپ
دین کے سوالات بھی حل کرا سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ میں انجینئرنگ کا ایکسپرٹ ہوں اور میں آپ کو شریعت کے مسائل بھی حل کراؤں گا. ایسا نہیں کہ کوئی ڈاکٹر آ کے کہے کہ میں میڈیسن پڑھ چکا ہوں، اسپیشلسٹ ہوں، آپ کو عقائد کے جو مسائل ہیں وہ بیان کروں گا. نہیں ہو سکتا. آپ جس طرح سے ہر شعبے میں، چاہے وہ میڈیسن ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے اکاؤنٹنگ ہو، ہر شعبے کے ماہر کی طرف جاتے ہیں، اپنے ایشوز کو سالو کرتے ہیں، اسی طرح سے جو دین کا جو ماہر ہوتا ہے، دین میں جو ایکسپرٹ ہوتا ہے، جو مجتہد ہے اور اس سے بالاتر مرجع تقلید ہے، اس کی طرف کنسلٹ کرنا ہوگا. دین کے مسئلے کو لے کر ہم کسی ڈاکٹر کی طرف، کسی ٹیکنیشین کی طرف، کسی انجینئر کی طرف ہم رجوع نہیں کر سکتے. وہ دین کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا، چاہے وہ دین کا اعتقاد کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دین کے احکام کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دین کے اخلاق کا مسئلہ ہو. جو اس شعبے کا ایکسپرٹ ہے، یہ کامن سینس بھی کہتی ہے اور انسان کی فطرت بھی ہے. اگر کوئی انسان اس سے ہٹ کر عمل کر رہا ہے تو گویا وہ اپنے عقل کے خلاف عمل کر رہا ہے، گویا اپنی وہ سالم فطرت کے خلاف عمل کر رہا ہے. اور اسی کی طرف دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ بھی سورہ نحل میں بھی بیان کر رہا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر نے ایکسپرٹ، اسپیشلسٹ، ان کی طرف جائیے اگر آپ نہیں جانتے. جو اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہو اسی کی طرف رجوع کرنا ہوگا، تب آپ کا مسئلہ حل ہوگا. اور یہی انسان کی سلیم عقل کی نشانی ہے، اور یہی چیز انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. والحمد للہ رب العالمین.